پوچھنا تھا کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور کوئی مسجد کے لیے کولر لگوانا چاہے تو کیا ہم وہ پیسے اس میں یوز کر سکتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے بتائیے گا پلیز، تھینک یو۔ احمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دراصل یہ جو سوال ہے، یہ سوال یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں سے آیا ہے۔ غالباً امریکہ میں یہ خاتون موجود ہیں، شمیم رفیع صاحبہ، اور اگر امریکہ کا مسئلہ ہے یا کسی ہندوستان کے کسی ایسے شہر کا مسئلہ ہے یا ایسے ملک کا مسئلہ ہے جہاں کہ ہم اقلیت میں ہیں، جہاں کہ ہماری مساجد کو بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، جہاں ہمارے مدارس اسلام کے قلعے اور دین سے جڑنے کا سب سے بڑا وسیلہ بنے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ خالد عبداللہ المصلح اور شیخ عبدالعزیز الطریفی نے بھی یہی بیان دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر جو 8 مصارف ہیں، 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے ادائیگی کے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صرف انہی مصارف پر خرچ کیا جائے جہاں کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ البتہ تشجير الطرق والحدائق والميادين العامة وغير ذلك، وہاں بہت سارے ایسے کام ہیں کہ لوگوں کی منفعت عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ضرورت کے تحت اس کا جواز دیا جا سکتا ہے۔ فما هي مصارف الزكاة حينئذ وما الحاجة إلى تحديدها ب8؟ اب ہمارے یہاں جو 8 اللہ رب العالمین نے مصارف کا تذکرہ کیا ہے وہ مسلمانوں کی منفعت کے لیے کیا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ لهذا نقول إن تحديدها ب8 في ذلك مقصود وهو بهذه الأصناف۔ یہاں ہم یہ کہیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے 8 مصارف کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان 8 مصارف میں مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی کامیابی، مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کا جینا مرنا یا مسلمانوں کا مستقبل اور مسلمانوں کی رہائش، جو جس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں اس ملک میں وہاں کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے آیا وہ اسلام پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں یا اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت دلا سکتے ہیں، یا مساجد کا انتظام حکومت کے تحت ہے۔ ایسی صورت میں اگر حکومت قاصر ہے اور حکومت وہاں کی مساجد اور مدارس یا مسلمانوں کے اوپر توجہ نہیں دیتی۔ والصنف الأخير ما يتعلق في سبيل الله مراد بذلك هو الجهاد في سبيل الله۔ یہاں صنف الاخیر جو فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اکثر اہل علم میں سمجھا ہے۔ وعلى هذا هل نقول ان تتعطل مصالح المسلمين؟ ہم کیا اس بات پر کہیں گے کیونکہ ہمارے یہاں اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مسلمانوں کے جو کام ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے، باعتبار ان المساجد حينئذ اذا وجد، اور یہ مساجد تو مسلمانوں کی بنیادی ضرورت ہے، بنیادی وہ واقعی الجھ کر رہ جائیں گے اگر مساجد ان ممالک میں نہ ہوں، یا وہاں پر عبادت گاہیں نہ ہوں، یا دینی درسگاہ نہ ہوں۔ انها لا تبنى او في بلد فقير بعيد، اور فی بلد بعید، بہت سے ایسے افریقہ کے ممالک ہیں، یا ہندوستان ہی کو لے لیجئے، مسلمان اچھی حیثیت میں ہونے کے باوجود بھی مدارس اور مساجد پر خرچ نہیں کرتے۔ المساجد فيه معطلة۔ یہی حالت پاکستان کی بھی ہے۔ پاکستان میں آپ لے لیجئے، پاکستان مسلمان مملکت ہونے کے باوجود بھی وہاں پر درگاہیں بڑی بڑی مل جائیں گی آپ کو، لیکن مساجد جو توحید کی، جہاں سے نغمے پھوٹنے چاہیے، جہاں توحید کی خوشبو آنی چاہیے، جہاں قرآن و سنت کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے، وہ مساجد آپ کو نہیں ملیں گی۔ ولا يوجد من يصلح هذه المساجد، اور ایسے ممالک میں جبکہ مساجد کی مینٹیننس کے لیے لوگوں کو نہ دھیان جاتا ہو اور کوئی ادارہ بھی نہ ہو، الا من مال الزكاة، یہاں مکیفات بھی نہیں ہیں، فین یا کولر بھی نہیں دیے جاتے، اور صرف زکوٰۃ کے پیسے سے ہی ان کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ نقول اذا كانت هذه المصالح تتعطل بالكلية، اگر یہ کلی طور پر ان کے اندر
عطل یا ان کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے یا یہ نہیں چل پاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ولا يوجد مثلا مصحة تعالج الناس، اور ایسی صورت میں کہ ایسے آرگنائزیشنز بھی نہیں ہیں، ایسے مصالح بھی نہیں ہیں کہ وہ ان اداروں کو ان اداروں کی سپورٹ کر سکیں، ولا يوجد مسجد يصلي فيه الناس إلا اور ایسی مساجد بھی نہیں ہیں جہاں کہ ہمارے ہاں تو مسجدوں میں ہی بت، اللہ معاف فرمائے، قبریں کھودی گئی ہیں، تو ایسی مساجد کا بنانا جو کہ قبروں سے پاک ہوں، شرک سے پاک ہوں، یہ سماج کا بنیادی ضرورت ہے۔ مال الزكاة وأهل اليسار يمتنعون عن الإنفاق ایسے صورت میں جو کہ ضرورت تھی کہ مساجد بنائی جائیں، مساجد کی مینٹیننس کی جائے، اور مساجد اور مدارس میں لوگوں کے بچے پڑھیں، وہاں پر دین سیکھیں، مصالح الناس نقول اور مصالح الناس، جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے وہ تو یا ان مساجد میں خرچ کرتے ہیں جو کہ جہاں پر قبریں وغیرہ ہوتی ہیں، شرک کے اڈے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کو اس بات کی طرف شیخ عریفی اور شیخ بن باز اور شیخ عبداللہ المصلح یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں جب ضرورت اشد ہو تو زکوٰۃ کی مد سے کولر، پنکھے اور اے سی وغیرہ کی مرمت یا اے سی وغیرہ مساجد میں خرید کر دیے جا سکتے ہیں۔ حينئذ إذا ضاقت السبل فإنه ينفق فيها ولا حرج حينئذ نجعلها من جملة الضروريات ونرفع سقفها من حيث ہم یہاں پر اس کو جو ضروریات ہیں ان میں شمار کریں گے، کیونکہ مساجد پر خرچ کرنا یہ سماج کی ذمہ داری تھی، لیکن بہت سارے سماج کے ٹھیکیدار وہ ان مساجد پر توجہ نہیں دیتے، وہ ان مساجد پر توجہ دیتے ہیں جہاں پر درگاہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں عامۃ الناس ان میں زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے دے سکتی ہے۔ لهذا نقول إذا انتقلت هذه المصالح هذه المنافع إلى الضروريات فنقول إذا وجد من المسلمين من يصلح مكيفات المساجد في المناطق الحارة فإنه حينئذ لا يجوز أن يدفع في ذلك من مصارف الزكاة۔ اگر مسلمانوں کے ایسے لوگ فاعل خیر موجود ہیں جو کہ اے سی وغیرہ یا فین یا کولر وہاں مینٹیننس کے لیے پراپر انتظام کر دیتے ہیں، تب تو زکوٰۃ کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ كذلك أيضا معلم القرآن والمحفظين الذين يطبعون كذلك أيضا الكتب وينشرونها، فهل هذه تكون من مصارف الزكاة؟ نقول إذا تعطل تعليم اذا تعطلت، اگر ضرورت اس بات کی ہو اور خلل پیدا ہو رہا ہو نشر و اشاعت میں یا عبادت اللہ کی کرنے میں، مساجد میں صحیح طور پر انتظام نہ ہو، من أموال المسلمين ولو يوجد من ينفق إلا من الزكاة فإنه حينئذ تنفق في هذا الباب، فتنفق في هذا الباب۔ تو شیخ عبدالعزیز الطریفی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں جب کہ اس کی مساجد کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو، ایسی صورت میں زکوٰۃ کی مد سے مساجد کی کاموں میں سہولت لانے کے لیے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان